فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، بالخصوص حاجی طالب حسین کے والدین کی مغفرت و بخشش کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد وعلی۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہوں۔ صلی علی محمد۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام على انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الى یوم الدین و بعد یوم الدین، ولعنت الدائمۃ الابدیہ
على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ. خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی اس سائی کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے. اللہ رب العزت آپ کی ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے اور مسائل کو حل فرمائے. آپ کے مرحومین بالخصوص حاجی طالب حسین کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے. اس گھر کو، اس خاندان کو آباد اور شاد فرمائے. حوادثات سے، آفات سے، بلیات سے، حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے اللہ اس گھر کو، اس خاندان کو محفوظ فرمائے. مکتب اسلام، مذہب اسلام، دین اسلام کی، مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور یہ بیماری جو اس وقت پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، خالق کائنات دنیا انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے. آخری دعا جو آپ جانتے ہیں، میں اپنی مجالس کا حصہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیے بحق محمد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، قرآن مجید کا، فرقان حمید کا سب سے چھوٹا سورہ 30ویں پارے میں موجود ہے، سورہ کوثر، جس کو آج کی مجلس اور ان ایام کی مناسبت سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. آپ جانتے ہیں یہ ایام سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر خطباء، واعظین، مقررین ان ایام فاطمیہ میں اپنی گفتگو کا موضوع رسول کی اکلوتی، تنہا، یکتا اور اکیلی بیٹی کو بناتے ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے قبلہ مولانا برادر بزرگ حضرت جوادی صاحب بھی جناب سیدہ کا حوالہ ہی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. ضرورت ہے اس موضوع کی، اگرچہ ہمیشہ، مگر میں سمجھتا ہوں اس دور میں اشد ضرورت ہے کہ موضوع جناب سیدہ کو بنایا جائے. توجہ ہے میری طرف؟ اس لیے ابھی آپ سن بھی رہے تھے، یہ وہ بی بی ہے جس کو زندگی میں ہی نہیں بلکہ شہادت اور مرنے کے بعد بھی ظلم اس پہ ختم نہیں ہوئے. خاندان کاٹ دیا، اولاد ختم کر دی، بچے مار دیے. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس بی بی پر ظلم ہو رہا ہے. اور اس سے بڑی دلیل میں کیا دے سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں
شیعہ سنی احباب بیٹھے ہیں، یقیناً آپ میں سے کئی لوگ حج پہ گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے جائے، اور جو گئے ہیں وہ دوبارہ جائیں۔ اور میرا سوال آپ سب سے ہے، جائیے جو گئے ہیں وہ مجھے بتائیں۔ میں تو کئی دفعہ گیا ہوں، مجھے رسول کی بیٹی کی قبر بھی نہیں ملی۔ آپ اپنی بیٹیوں کی قبریں محفوظ رکھیں، آپ اپنے مرحومین کی قبریں محفوظ رکھیں، اور ہر سال اس قبروں پہ مٹی چڑھائیں، لپائی کریں تاکہ نشانی یاد رہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، رسول کی بیٹی کی قبر ہے کہاں؟ کہاں ہے قبر؟ 1400 سال بعد اب اس سوال کی گنجائش نہیں ہے کہ جس رات بی بی دفن ہوئی ہے علی نے 40 قبریں کیوں بنائی تھی۔ اب اس کا جواب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں 40 قبریں بنائی تھی؟ صبح ہی لوگ اٹھ کے آ گئے تھے، اے علی بتا رسول کی بیٹی کو کہاں دفن کیا؟ کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں بتا کہاں دفن کیا ہے، نہیں تو ہم وہ کریں گے جو تیری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ کہا کیا کرو گے؟ اتنے میں آواز دی، لاؤ کندال، لاؤ ابزار، ہم مدینہ کی زمین کو کھنگالیں گے، کہاں ہے رسول کی بیٹی کو دفن کیا۔ اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہاں رسول کی بیٹی کو دفن کیا ہے۔ جب یہ ابزار لے کے چلے ہیں تو اس وقت اس صابر علی نے قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا، تلوار نہیں اٹھائی، لیکن کب اٹھانے لگے؟ قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، کہا تم نے بہت کچھ کر لیا، اب زہرا کو مٹی کے نیچے بھی چین نہیں لینے دیتے، اب اگر تم نے قدم بھی بڑھایا تو میں تمہارے جسموں سے گردنیں اتار کے رکھ دوں گا۔ مجھے بتائیے تو صحیح، یقیناً جو محبان اہل بیت بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، ہم لوگ شیعہ حضرات خاص طور پہ جب مدینے جاتے ہیں، کبھی جنت البقیع میں جا کے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، کبھی قبر پیغمبر کے قریب جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، کبھی ریاض الجنہ میں ڈھونڈتے ہیں اے رسول تیری بیٹی کی قبر کہاں ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ سورہ کوثر کہ اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، اور اس کا بدلہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کوثر کی عطا پر تیری ذمہ داری ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نمازیں پڑھ، وانحر اور قربانیاں دے، ان شأنک هو الابتر، تیرا دشمن ہی نامراد و ابتر ہے۔ کون ہے اس کوثر کا مصداق؟ قرآن ہے، کوئی حدیث تو نہیں ہے، قرآن ہے کوئی روایت تو نہیں ہے، قرآن ہے کوئی حکایت تو نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں نا، کوئی روایت تو نہیں پڑھ رہا، کوئی حدیث تو نہیں پڑھ رہا، کوئی کہانی اور حکایت تو نہیں سنا رہا کہ جال سازی کا یا کسی قسم کا الزام دے کر آپ اسے ٹھکرا دیں۔ کیا جرت ہے آپ میں اس سورہ کوثر کا انکار کریں؟ کیا کسی مسلمان کی جرت ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، محبت فرمائیے، کسی کی جرت ہے کوثر کا انکار کرے؟ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے
پتہ نہیں میں سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکوں. جب آپ نے اقرار کر لیا اور ہے بھی حقیقت کسی مسلمان کی جرت نہیں ہے کہ کوثر سورہ کوثر کا انکار کر سکے، تو جب سورہ کوثر کا انکار نہیں کر سکتے تو مصداق کوثر کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. مصداق کوثر کا انکار کیسے ممکن ہے؟ اگر اس سورہ کا انکار نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے اولین مصداق کا انکار بھی نہیں ہو سکتا. اس سورہ کوثر کا مصداق وجود زہرا کے علاوہ کوئی لا کے تو دکھاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برعظمت سیدہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بہت مہربانی، آپ نے محبت فرمائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بتاؤ اگر وجود زہرا کے علاوہ کوئی مصداق ہے اس سورہ کوثر کا تو پیش کیا جائے. اگر نہیں پیش کر سکتے تو پھر اس مصداق پر ظلم کیوں، اس مصداق پر جرت کیوں، اس مصداق پر تعدی کیوں؟ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، مانتے رہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی اعتراض نہیں. رسول کی 4 بیٹیاں مانی ہیں، مجھے کوئی اختلاف نہیں. مانیے 4 سے زیادہ بھی مان لیجئے، کوئی اختلاف نہیں. سوال یہ ہے زہرا کے ساتھ جو سلوک کیا کیا کوئی مسلمان اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اس امت مسلمہ کا کوئی فرد جو ظلم اس رسول کی بیٹی پر ہوئے ہیں، کسی کی مجال انکار ہے؟ لوگ تانا دے رہے تھے، لوگ رسول کو ابتر کہہ رہے تھے. سمجھتے تھے. آج بھی دنیا کا اصول ہے کہ جس کے بیٹے نہ ہوں کہتے ہیں جب یہ مر گیا تو اس کا کاروبار ختم، اس کا مقصد ختم، اس نے جو کام کیا ہے ختم ہو جائیں گے، اس کے نشانات مٹ جائیں گے. کیوں؟ اولاد نرینہ جو نہیں ہے. بولیے میرے ساتھ، ایسا ہے یا نہیں ہمارے معاشرے کے ساتھ؟ آج بھی ہے. جس کے ہاں بیٹے نہ ہوں لوگ کہتے ہیں یہ چلا جائے گا، اس کے کون ہے جو اس کے کام کو آگے بڑھائے گا، اس کا کام ختم ہو جائے گا. وہ جو اسلام کو مٹانے والے تھے، وہ جو اسلام کو ختم کر رہے تھے، وہ یہود و نصارہ، وہ دشمنان اسلام جنہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی پیغمبر کا لایا ہوا قرآن ختم ہو جائے، پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت ختم ہو جائے، پیغمبر کا لایا ہوا نظام ختم ہو جائے، ہر قسم کی کوشش کی، بائیکاٹ کیا، در بند کر دیا. 3 سال 3.5 سال کا عرصہ. سمجھ رہے ہیں نا میری باتیں؟ کوئی ایسی باتیں نہیں پڑھ رہا جو تاریخ اسلام کا حصہ نہ ہو. 3.5 سال کا عرصہ بائیکاٹ کر دینا تاکہ یہ اسلام ختم ہو جائے. یہ اعلان جو رسول نے کیا ہے، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، یہ جو کتاب لے کے آیا ہے، یہ شریعت لے کے آیا ہے، یہ ختم ہو جائے، مٹ جائے. وہ 3 سال کے بائیکاٹ نے بھی وہ کام نہ کر دکھایا، قتل کا منصوبہ بنا لیا. اچھا یہ اب مکہ سے مدینے جا رہا ہے. بات کو سمجھیے گا میری بات. یہ مکہ سے مدینے جا رہا ہے، یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. جب پتہ چلا نا کہ رسول جا رہے ہیں، یہ محمد جا رہا ہے، رسول تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو نہیں مانتے تھے رسول. یہ محمد جا رہا ہے
اور اگر ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اگر یہ نکل گیا تو جسے ہم ختم کر رہے تھے وہ تو ختم نہ ہوا، یہ تو بچ گیا۔ اس لیے منصوبہ بنا لیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بنا یا نہیں بنا منصوبہ؟ میں غلط فہمی دور کر دوں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ رسول نے جان بچانے کی خاطر ہجرت کی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جان بچانے کے لیے ہجرت نہیں کی، اس جان بچانے کے لیے رسول مکہ سے مدینے کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ یہ منصوبہ پہلے بعد میں نہیں بنا، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ منصوبہ پہلے نہیں بنا، یہ ہجرت کے اعلان کے بعد بنا۔ اگر پہلے بنتا تو ہم سمجھتے کہ شاید یہ جو انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا ہے رسول اس ڈر کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا جان بچانے کے لیے خوف موت سے رسول نے ہجرت کی ہے۔ عجیب بات ہے، رسول کو سمجھتے ہو کہ رسول ڈر جائے گا؟ رسول کی گود میں پلنے والا علی کبھی موت سے نہیں ڈرا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ۔ رسول کی گود میں پلنے والا علی کبھی موت سے نہیں ڈرا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قدم آگے بڑھاتا رہا۔ ایک تلوار اٹھائے، باریک کرتا پہنے، کوئی ڈھال نہیں، کوئی زرہ نہیں، کوئی خل نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ کہنے والے نے کہا علی تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کہاں جا رہے ہو؟ حالت جنگ میں تھے نا، کہا دیکھ نہیں رہے دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ کہا خورد نہیں ہے، کانچ زرہ نہیں ہے، کوئی ڈھال نہیں ہے، ایک تلوار اٹھا کے جا رہے ہو، باریک کرتا ہے، دشمن کے مقابل جا رہے ہو، تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ جب یہ کہا نا موت سے ڈر نہیں لگتا، زمین قدم زمین پہ جما کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی نے کہا علی کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، موت علی پہ آ جائے یا علی موت پہ چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ علی کو کیا ڈر ہے؟ موت نے جب آنا ہی ہے، موت کا دن معین ہے۔ یہ میں اور آپ ہیں یا کوئی اور موت سے ڈر کر بھاگنے والے ہیں؟ علی کو ایسے ہی کرار و غیر فرار نہیں کہا گیا۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ علی کی شان نہیں تھی، علی کی آن بان نہیں تھی۔ علی موت سے ڈر کے بھاگنے والا نہیں تھا، علی کبھی دوڑا نہیں، اسی لیے کبھی طاقتور گھوڑا نہیں لیا، کمزور گھوڑا لے کے چلتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یا علی آپ بڑا کمزور اور لاغر گھوڑے پہ سفر کرتے ہو جنگ کے میدان میں، لوگوں کو گھوڑا چاہیے طاقتور تاکہ اگر نکلنا چاہے تو نکل جائیں۔ کہا علی نے جب سوچا ہی نہیں نکلنا۔ توجہ ہے؟ علی نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ بھئی لاغر گھوڑا طاقتور گھوڑا تو چاہیے نا، یا میدان سے نکلنا ہے کسی کے پیچھے بھاگنا۔ علی بھاگنے والے کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے اور میدان سے نکلتا نہیں ہے۔ وہ علی کس کی گود میں پلا تھا؟ کس کی گود کا پروردہ تھا؟ کس کے ہاتھوں میں آیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد جب کعبہ سے لینے کے نکلی تھی، ابو طالب لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ابو طالب تو گھر بیٹھے تھے، توجہ ہے یا نہیں؟ ابو طالب تو گھر میں بیٹھے تھے اور بڑے اطمینان سے مطمئن ہو کر بیٹھے تھے۔ پورا مکہ کعبہ کے پاس، اس جگہ کے پاس 3 دن سے دھرنا دے کے بیٹھا تھا۔ آپ تو سمجھتے ہیں عمران خان نے دھرنے شروع کیے، یہ پہلا دھرنا وہاں تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرما رہے؟ یہ پہلا دھرنا تھا
جو کعبہ کے دیوار کعبہ کے سامنے 3 دن کا دھرنا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے فاطمہ بنت اسد جب نہ ملی نا انہیں، جو مسجد الحرام میں بیٹھے تھے، فاطمہ بنت اسد کدھر گئی؟ جب آگے انہوں نے کعبے کے چکر لگائے، آگے بڑھی نہیں، اوپر چڑھی نہیں، زمین پھٹی نہیں، گئی تو کہاں گئی؟ کہنے لگ گئے نا فاطمہ بنت اسد کہاں گئی؟ چکر لگاتے لگاتے نگاہ پڑی اس کعبہ کی دیوار پر کہ جس کے نشان باقی تھے۔ آپ رسول کی بات کرتے ہو، میں نے رسول کی گود کا پروردہ علی آپ کے سامنے رکھا، اب علی کی ماں کی بات سنا رہا ہوں۔ علی کی ماں کتنی بہادر تھی، توجہ ہے یہ؟ کتنی بہادر تھی۔ اس حالت میں تو خواتین اپنی پرچھائی سے بھی ڈرتی ہیں، ڈرتی ہیں یا علی، بڑی توجہ سے سنیں گے، پرچھائی سے ڈرتی ہیں نا، کوئی چوٹ نہ لگ دے، کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اس حالت میں جب بچہ شکم میں ہوتا ہے اور قریب الولادہ ہوتا ہے، عورتیں خواتین اپنی پرچھائی سے ڈرتی ہیں۔ بی بی جب آئی کہ طواف کعبہ کیا اور شکم کو دیوار کعبہ سے لگا کے کہا، اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور جا کے پڑھیے، اللہ میں اس بچے پر بھی ایمان رکھتی ہوں جو میرے شکم میں موجود ہے۔ نہیں توجہ نہیں کی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، فاطمہ بنت اسد، بلندتر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اے اللہ میں اس بچے پر ایمان رکھتی ہوں جو اس وقت میرے شکم میں موجود ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، جو بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو جزیہ جو جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں محبت فرمائیے گا۔ اللہ میں اس بچے پر ایمان رکھتی ہوں جو اس وقت میرے شکم میں ہے۔ وہ بچہ کون تھا؟ کس پہ ایمان کا تذکرہ کیا؟ تو علی کی ماں اس بچے سے اتنی آگاہ تھی، تو باپ کی بات کرتا ہے؟ نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جس کی زوجہ اتنی آگاہ ہو، اس کا شوہر نہ آگاہ ہوگا؟ زوجہ آکے کہے میں اس بچے پر ایمان رکھتی ہوں۔ کبھی کوئی خاتون ہے جو کہے میں اپنے بیٹے پر ایمان رکھتی ہوں؟ کبھی دنیا میں سنا ہے؟ عالم اسلام میں سنا ہے؟ کسی بیوی نے کہا، کسی خاتون نے کہا وہ اللہ میں اپنے بیٹے پر ایمان رکھتی ہوں؟ آج تک نہیں، نہ کوئی کہے گا۔ تو فاطمہ بنت اسد کہہ رہی میں اس بچے پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو پتہ چلا نا اس پہ ایمان اتنا ضروری ہے۔ یہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، تب بھی ایمان ضروری ہے، جب دنیا میں آ جائے اللہ یہ وقت آسان فرما۔ جیسے کہا نا اللہ یہ وقت آسان فرما، ایمان کا اقرار مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد کہا اللہ یہ وقت آسان فرما۔ توجہ رہے، میں اس بات کی طرف جو ذہنوں میں رکی ہوئی ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کتنی بہادر ہے، وہ خواتین جو پرچھائیوں سے ڈرتی ہے۔ جب کہا نا یہ مشکل آسان فرما، یہ وقت آسان فرما، دیوار کعبہ شک ہوئی، پھٹی دیوار کعبہ، اور دیوار کعبہ گری نہیں ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا پڑھتے تھے، دیوار کعبہ گر گئی۔ او بھائی گری نہیں، پھٹی۔ اگر گرتی تو کوئی پتھر اندر جاتے، کوئی باہر آتے، اور یہ عمل 4 دفعہ ہوا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ عمل 4 دفعہ ہوا ہے۔ پھٹی دیوار یعنی ہٹی دیوار، کوئی پتھر دائیں بائیں نہیں گرا، اندر نہیں گرا، باہر نہیں گرا۔ عام خاتون ہوتی، دیوار پھٹتی تو جھجک کے، ڈر کے، خوف سے پیچھے چلی جاتی۔ نہیں، باخبر تھی
کہ یہ دیوار جو راستہ دے رہی ہے کسے دے رہی ہے، اور پتھروں کی دیوار تھی. نہیں غور فرمایا؟ توجہ، یا پتھروں کی دیوار تھی، کوئی عام دیوار نہیں تھی. ہٹی پھٹی پیچھے گئی. فاطمہ بنت اسد نے قدم اٹھا کے کعبے کے اندر رکھا، اور جب دوسرا قدم اندر رکھا پھٹی ہوئی دیوار پھر واپس آ کے جڑی. یہ 2 مرتبہ عمل ہو گیا. ایک دفعہ پیچھے گئی، پھر ایک دفعہ واپس آئی. 3 دن تک اندر رہی. جب بی بی پیچھے نہیں نہ گئی تو وہ جو بیٹھے تھے تاریخ اٹھا کے دیکھی گا، کہتے ہیں عمران کی زوجہ آئی تھی، اب دکھائی نہیں دی، واپس تو آئی نہیں. اٹھے دوڑے آگے پیچھے دیکھا، کعبے کے چکر لگائے. میں کہتا علی کو چھوڑو، علی کی ماں نے مجبور کر دیا طواف کعبہ پر. توجہ ہے یا نہیں؟ مجبور کر دیا یا نہیں کر دیا؟ چکر لگوائے کعبہ کے، طواف کیا یا نہیں کیا؟ اور گھور گھور کے دیکھ رہے تھے دائیں بائیں بھی، کعبے کے چکر شاید ابھی نظر آئے نظر. اور پھر جب نشان پہ نگاہ پڑی قدم رک گئے. پتہ چل گیا کہ فاطمہ بنت اسد اندر گئی ہے. وہیں دھرنا، دھرنے کی سنت ہماری نہیں ہے. توجہ ہے؟ غور فرمانے، وہیں دھرنا. بیٹھ گئے. اب دیکھتے ہیں ہوگا کیا، بنے گا کیا بنے گا، کیا ہوگا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آیا. یہ بھی بڑے ماشاءاللہ دھنی تھے، پکے تھے، بیٹھے رہے، اٹھے نہیں. ہمیشہ خاندان ابو طالب، خاندان عبد المطلب کی کمزوریاں ڈھونڈنے کے تلاش میں رہتے تھے. کوئی خامی مل جائے، کوئی کمزوری مل. توجہ ہے؟ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ کوئی کمزوری مل جائے. کوئی داد دینے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، کوئی شاباش کہنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، کوئی ہار پہنانے کے لیے نہیں بیٹھے تھے. بیٹھ گئے. تیسرا دن آ گیا. عجیب ہے، جو اس وقت نہیں بھی موجود تھے انہیں بھی اطلاع ملی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ پورا مکہ امڑ آیا. جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے 3 دن سے جمع ہیں اندر. فاطمہ بن، نہ کوئی پانی اندر گیا، نہ کوئی خوراک اندر گئی. نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ نہ کوئی پانی گیا، نہ کوئی خوراک گئی، کوئی چیز نہیں. یہ علی کی ماں تھی جو تمہاری محتاج نہیں تھی. تیسرا دن آیا. اچھا عجیب ہے، وہ مرحلہ تو میں آپ کے سامنے رکھ کے چلا گیا. گھر والوں کو بھی تو پتا ہوتا ہے نا. خاتون اس حالت میں جو واپس نہیں آئی، حالت یہ ہے تو گھر کے افراد کو نکلنا چاہیے تھا. مجھے تاریخ کی کوئی چھوٹی سی کتاب اٹھا کے دکھاؤ کہ ابو طالب کے گھر کا کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان پریشانی کے عالم میں نکلا ہو اور ڈھونڈنے لگا ہو فاطمہ بنت اسد کہاں گئی. بڑی کتاب چھوڑو. آمد علی سے کعبہ کی کایا پلٹ گئی، بھولا خوشی سے اتنا کہ دیوار پھٹ گئی. ماشاءاللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب دکھاؤ کہ ابو طالب کے گھر کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی نکل کے پریشانی کا اظہار کیا ہو. تمہیں ابھی نظر نہیں آتا اس کے گھر کا، اس گھر کا ایمان، کہ اس گھر کا ایمان کتنا مضبوط تھا. یہاں تو بچوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے. بات کرتے ابو طالب کی، اطمینان سے گھر میں بیٹھے، پورا مکہ پریشانی کے عالم میں دھرنا دے کے بیٹھا ہے. ابو طالب گھر میں آرام کر رہے. نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آرام سے بیٹھے، مطمئن.
وہ جانتے ہیں نا ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، بھئی اللہ کے گھر میں گئی ہے، اللہ کی مہمان ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہے، پریشانی کاہے کی؟ پتہ چلا اس گھر کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور ان کا ایمان کتنا مضطرب ہے۔ پورا مکہ یہاں جمع ہے، ان کا ایمان کتنا مضطرب ہے۔ جس کے ایمان پہ بات کرتے ہو وہ تو آرام سے بیٹھے ہیں اور پورا مکہ یہاں دھرنا دے کے بیٹھا ہے، کمزور ایمان اس حالت میں اندر چلی گئی اور گھر کوئی پریشان نہیں۔ تیسرے دن پھر عالم کیا ہوا، اسی طرح دیوار پھٹی۔ عجیب ہے، جیسے دیوار پر دھرنا تو سامنے دیے ہوئے تھے نا، جیسے دیوار ہٹی نا سب کی نگاہ اندر گئی۔ کیا دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے جوف میں کھڑی ہے، ہاتھ میں ایک نو مولود کو اٹھائے تو مقابلہ کرتا ہے۔ اس حالت میں اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے ولادت تو دے حکم ہے تیری خاتون مسجد سے اور کعبے سے باہر نکل آئے، اس لیے نجس حالت کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حالت نجاست میں نہیں غور نہیں فرمایا، حالت نجاست میں کسی کو، ہمارا ایمان ہے اور فاطمہ بنت اسد ہمارے نزدیک معصوم نہیں ہے لیکن طاہر اتنی ہے۔ تو جب اس خاندان کے غیر معصوم کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں میں بات کہہ گیا ہوں، سمجھیں یا نہیں سمجھیں، فاطمہ بنت اسد معصوم تو نہیں تھی نا، تو جب پوری دنیا غیر معصوم کی طہارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان معصومین کی طہارت کا مقابلہ کیا کریں گے جن کے لیے اللہ نے سند اتار دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ بڑی مہربانی، آپ نے بہت محبت فرمائی، بہت شکریہ۔ ذرا غور تو فرمائیں، جب غیر معصوم کی طہارت کا مقابلہ پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتی تو جسے رسول بطول کہے، نہیں غور فرمایا، اس کی طہارت کا مقابلہ جس کے لیے اللہ آیت تطہیر اتار دے، ان کی طہارت کا مقابلہ دنیا کرے گی۔ مریم کو کہہ دیا گیا یہ کوئی سچا خانہ نہیں، وہ بھی تو معصوم نبی کی ماں تھی نا، اور وہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس تھا۔ کم از کم کعبے کا مقابلہ تو بیت المقدس بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں غور کر، بدل میں بات کہہ گیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ بیت المقدس کعبہ کا مقابلہ باوجود اپنی عظمتوں کے، خانہ کعبہ کا مقابلہ بیت المقدس نہیں کر سکتا۔ عظمتیں برقرار ہیں بیت المقدس کی لیکن خانہ کعبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جب معصوم نبی کی ماں بیت المقدس میں نہیں جا سکتی تو اس معصوم علی کی ماں کعبہ کے اندر پہنچی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس معصوم علی کی ماں کعبہ کے جوف کعبہ میں ولادت ہوتی ہے۔ میں نے پہنچنا ہے اپنے موضوع پر، دوبارہ پلٹنا ہے اس آیت کی طرف، لیکن بات چل پڑی تھی تو میں بھی چل پڑا اس طرف۔ جوف کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی ہے، تمام مورخین نے لکھا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، جوف کعبہ، جوف کہتے ہیں مرکز، کعبے کا سینٹر ہے نا، پوری زمین کا سینٹر ہے کعبہ، مکہ ہے نا، مکے کا سینٹر ہے کعبہ، پوری زمین کا سینٹر مکہ، مکے کا سینٹر کعبہ، اور کعبے کے سینٹر میں علی پیدا ہوئے ہیں، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، مرکز کعبہ، کعبہ کا مرکز وہ ہے نا سینٹر، کعبہ کائنات کی زمین کا مرکز،
کعبہ کا مرکز وہ سینٹر وہاں دفن کر وہاں پیدا کر کے بتایا. یاد رکھو کائنات کا مرکز ہے, زمین کا مرکز ہے کعبہ, اور کعبے کا مرکز ہے علی. توجہ ہے یا نہیں؟ کعبے کا مرکز علی, دنیا مقابلہ اس علی سے کرے گی؟ ہاں بھول کے نہیں گئی تھی, آگاہ تھی فاطمہ بنت اسد, نہ آگاہ نہیں تھی. جو فی کعبہ میں پیدا, نہ دائیں نہ بائیں, نہ اس دیوار کا سہارا نہ اس دیوار کا سہارا. آپ نے سمجھا نہیں؟ علی وہ ہے جس کی ماں نے کعبہ کی دیوار کا سہارا نہیں لیا. علی سہارا دینے والا ہے. نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جوف کعبہ میں ولادت ہوئی, ہاتھوں پہ اٹھایا, جیسے ہی قدم بڑھایا دیوار کعبہ ہٹنے لگی, دھرنے کی نگاہ سامنے پڑی. توجہ ہے یا نہیں؟ دھرنے کی نگاہ, دھرنے والوں کی نگاہ سامنے پڑی. وسط کعبہ میں ابو طالب کی زوجہ علی کی ماں کھڑی ہے, ہاتھوں پہ نو مولود کو اٹھائے ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کھڑی ہے نا, یہ دیکھ رہے تھے کھڑی ہے, اس بی بی نے قدم آگے بڑھایا, بڑھی. یہ دیکھ رہے کھڑی, وہ آگے بڑھی, اور بڑھتے بڑھتے کعبہ سے باہر قدم رکھا. ہاتھوں پہ مولود ہے. جیسے قدم رکھا نا تو بی بی نے جیسے قدم رکھا, دھرنا دو حصوں میں تقسیم ہونے لگا, درمیان میں رستہ بنا. توجہ کیجئے گا, اب آئیے جملے تو میں کہنا چاہتا ہوں. درمیان میں رستہ, آدھا دھرنا ادھر, آدھا دھرنا, آدھے لوگ ادھر, آدھے لوگ ادھر, درمیان میں بن گیا راستہ. راستہ بنا نا, مولود کو اٹھائے ہوئے. اب سب کی نگاہ فاطمہ بنت اسد پہ تھی. 3 دن سے دھرنا بیٹھا تھا. نساء جیسے جیسے بی بی قدم بڑھا رہی ہیں, ان کی نگاہیں بی بی پہ لگی ہوئی ہیں, اسی طرح آگے بڑھتی جا رہی. اور جیسے جیسے بی بی پاس سے گزرتی جاتی ہیں, ان کی گردنیں بھی اسی طرح مڑتی جاتی ہیں. ایسے تھی نا, پھر ایسے ہوتی گئی. جیسے جیسے بی بی آگے چلتی گئی, ایسے جیسے ہوئی تو دیکھا راستہ تو بنا ہوا تھا, دھرنا تقسیم ہو چکا تھا. ادھر کعبہ تھا. جب ادھر جیسے بی بی آگے, جس سے آگے گزرتی تھی اس کی گردن بھی مڑتی تھی. جیسے مڑتی دیکھتے کہ او سرے پہ ابو طالب نہیں کھڑا, محمد کھڑا. جاؤ, یہ تاریخ ہے, تاریخی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ان حقائق کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. سب کی نگاہ پیغمبر پر پڑی. ابو طالب نہیں آیا, طالب نہیں آیا, جعفر نہیں آیا, عقیل نہیں آیا, محمد تشریف لائے. غور نہیں فرمایا میں نے بات کیا کی ہے؟ ابو طالب نہیں آئے, طالب نہیں آئے. ابو طالب آپ کا نام تو نہیں تھا نا, نام تو عمران تھا. ابو طالب اس لیے کہتے کہ طالب کا باپ. جناب عمران کے 4 بیٹے تھے, طالب, عقیل, جعفر اور علی. پہلے بیٹے کے نام پہ ابو طالب کہا جاتا تھا, والدہ نام تو عمران تھا. تو طالب نہیں آیا, عقیل نہیں آئے, جعفر نہیں آئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بڑھیے بے حق محمد وآل محمد۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ضمناً بات جو چڑی وہ آگے نکل گئی، بہرحال میں جلدی کرتا ہوں، توجہ ہے میری طرف؟ پیغمبر آگے کھڑے ہیں تو دو حصوں میں دھرنا مجمع تقسیم ہو چکا ہے۔ میں نے بات کہہ دی، دو حصوں میں، دنیا نے سمجھا نہیں ہے، علی نے آتے ہی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور عملاً بتایا میں وہ ہوں جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہا تھا انا فاروق اعظم، میں فاروق اعظم۔ دنیا تو کیا کہہ رہی ہے؟ علی کہہ رہے تھے انا فاروق اعظم، میں سب سے بڑا فرق کرنے والا ہوں، میں سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنے والا ہوں، میں حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والا ہوں۔ آج تفریق دو حصوں میں تقسیم کر دیا، آگے بڑھی، پیغمبر کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے، فاطمہ بنت اسد نے جا کے آپ کے ہاتھوں پہ ایسے رکھا اور دنیا سمجھ گئی کہ جواب مل رہا تھا کہ فاطمہ بنت اسد کہہ رہی تھی اے محمد تیری امانت تیرے ہاتھ میں۔ یا علی توجہ ہے یا نہیں؟ تیری امانت تیرے، میں نے کہا تھا نا کہ ابو طالب نہیں آئے تھے، پہلے دن سے کس کے ہاتھوں پہ علی آیا؟ کس کے ہاتھوں کا پروردہ ہے علی؟ موت سے ایسے ڈرے گا؟ جیسے ہی آیا ایک دفعہ رسول نے تلاوت کی، مولود کی، آنکھوں کی طرف دیکھا، کانوں کی طرف دیکھا، چہروں کی طرف دیکھا، ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ شاید جبرائیل نے یہ جملے کہے ہوں، رسول کدھر دیکھ رہا ہے؟ آنکھ دیکھ رہا ہے عین اللہ، کان دیکھ رہا ہے حضر اللہ، زبان دیکھ رہا ہے لسان اللہ، چہرہ دیکھ رہا ہے وجہ اللہ، جان دیکھ رہا ہے نفس اللہ۔ یہ تو صبغت اللہ، یہ تو ید اللہ، یہ تو عین اللہ ہے، یہ تو حضر اللہ ہے، یہ تو نفس اللہ ہے، یہ تو وجہ اللہ ہے۔ ابھی جیسے یہ بات چلی تھی رسول نے فوراً کہا ارے سب کچھ لے کے جا رہے ہو، ذرا دیکھو لحموں کا لامی، دموں کا دمی، روح کا روحی، قلبوں کا قلبی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ غور نہیں فرمایا علی کی عظمت کو؟ ایک طرف آواز آ رہی ہے عین اللہ، حسن اللہ، نفس اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، صبغت اللہ، روح اللہ۔ دوسری طرف رسول کی آواز آئی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی، جسموں کا جسمی، اس کا خون میرا خون، اس کا جسم میرا جسم، اس کا دم میرا دم۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سمجھے نہیں، سمجھے نہیں؟ علی آتے ہی تقسیم ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے میرا ہے، رسول کہہ رہا ہے میرا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی ہے علی کا مقابلہ؟ وہ پروردہ
رسول کے ہاتھوں کا، وہ موت سے نہیں ڈرتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلتا ہے، اور تو رسول کو کہے جان بچانے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے مکے کو چھوڑا اور مدینہ چلے گئے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جان بچانے کے لیے نہیں گئے، خطرہ جان جو پڑا تھا وہ خوف کی وجہ سے نہیں پڑا تھا، وہ ہجرت کے منصوبے سے پڑا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ نکل گیا ہاتھوں سے، پھر ہاتھوں میں آئے گا نہیں، تو اس کے دین کو ہم ختم کر رہے تھے، اس کے مذہب کو ختم کر رہے تھے، یہ تو ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، قبل اس کے کہ یہ نکل جائے پکڑو اسے، آج ہی رات اسے قتل کر دو۔ اب سمجھ آگئی بات؟ آج ہی رات اسے قتل کر دو۔ آ کے گھیرے میں لے لیا پورے گھر کو، رسول کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ تو میں ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں سمجھداروں کے لیے، تاریخیں اٹھاؤ اور دیکھو، آپ ذرا دیواروں کے سامنے پیچھے کون کھڑے تھے؟ اتنی دیواریں اونچی تو نہیں تھیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوا کرتی تھیں اس دور کی، اور ان کو رسول سویا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ذرا ان کھڑے ہوئے کو شجرے پڑھ لینا، انہیں پہچان لینا، کل کو تمہیں انہی کے نسلوں کے ملیں گے۔ نہیں، میں بات کہہ گیا، وہ نسلیں انہی کی ہوں گی۔ نہیں غور فرمایا؟ اب اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا۔ دیواروں کے پیچھے کھڑے ہیں، خطرہ، موت، اسے قتل کرنا، آج کی رات جانے نہیں دینا، یہ نکل نہ پائے۔ ادھر یہ اپنا منصوبہ کر رہے تھے، ادھر اللہ اپنا منصوبہ کر رہا تھا۔ فوراً جبرائیل کو بھیجا ہے، رسول کو میرا پیغام دو، بلاؤ اسے اور پھر سلاؤ اسے، تیرا بستر خالی نہیں رہنا چاہیے، یہ سمجھتے رہے رسول سویا ہوا ہے۔ بلاؤ اسے، تاریخ اٹھا کے بتاؤ کسے بلانے کا کہا تھا اور کون آیا تھا؟ کوئی اور آیا تھا؟ پیغام رسول کا کسی کو اور کو گیا تھا؟ جس کو گیا وہ علی تھا، جو آیا تھا وہ علی تھا، اور رسول کو کہہ دیا گیا ہجرت کر جاؤ، اب نکل جاؤ۔ میں کہتا ہوں ذرا علی اور رسول کی مماثلت دیکھو، ایسے نہیں رسول نے کہا تھا میرے جیسا علی ہے، میں علی جیسا علی، میرے جیسا۔ آج دنیا مقابلہ کرتی ہے میں رسول جیسا، کبھی رسول سے تو پوچھو وہ تو کس جیسا ہے، تو بتا کس جیسا ہے۔ اور میں تاریخی حقیقت رکھ رہا ہوں، رسول چلے گئے، علی آ گئے، تو مجھے بتاؤ کوئی چھوٹی کتاب دکھاؤ کہ کسی نے رسول کو جاتے دیکھا ہو اور علی کو آتے دیکھا ہو۔ علی رسول جاتے نظر نہیں آیا، علی آتے دکھائی نہیں دیا، رسول چلا گیا، علی آ گئے، بستر پہ سو آئے، یا رسول اللہ بلایا تھا؟ ہاں بلایا ہے، فرمائیے حکم کہ بستر پہ سو جائیے۔ دیکھ رہے ہو یہ دیواروں کے پیچھے کھڑے ہیں، تلواریں اٹھائے، نیزے اٹھائے، برچیاں اٹھائے، ان کا پروگرام ہے مجھے قتل کرنے کا۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تو میرے بستر پہ سو جا، تاکہ ان کو پتہ چلے میں ہی سویا ہوا ہوں۔ نہیں غور فرمایا، پتہ نہیں تو کہاں بیٹھے، انہیں پتہ چلے میں ہی سویا ہوا ہوں۔ علی سو گئے، نہیں پوچھا کیا مجھے اپنی جان بچا کے مجھے خطرے میں ڈال رہے ہیں، بس اتنا کہا یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ کہا علی تو سو جائے، میری جان اللہ کہتا ہے بچتی ہے اگر تو سو جائے۔ علماء نے لکھا ہے، محدث دہلوی نے لکھا ہے، پہلا سجدہ شکر ہے جو علی ابن ابی طالب نے، پہلا سجدہ شکر ہے جو روئے زمین پہ کیا۔ زمین پہ اس سے پہلے سجدہ شکر نہیں ادا ہوا، یہ پہلا سجدہ شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے رسول کا فدیہ بنایا۔ بڑا لمبا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں میں، بات تو یہاں چلی تھی۔ رسول ہجرت کر کے چلا گیا، مدینے پہنچ گیا مدینے۔ جب مدینے پہنچا، نکل گیا ہاتھ سے، انہوں نے کہا ارے یہ تو منصوبہ ہمارا فیل ہو گیا، وہ تو چلا گیا، ہم سمجھتے تھے اسلام ختم ہو جائے، کوششیں کی تھی وہ بیکار ہو گئیں، چاہا چلو یہی ختم ہو جائے گا، کل مرتا ہے، پرسوں مرتا ہے، ترسوں مرتا ہے، چلا جائے گا، لیکن یہ تو مدینے چلا گیا، اس کا تو اسلام محفوظ رہ جائے گا۔ جب مدینے پہنچے تو انہی میں سے کئی لوگ سمجھ گئے ہو کہ سوئے ہوئے ہو۔ اچھا
جو دامن اسلام میں آ چکے تھے اب جیسے بھی آئے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا چلو مدینے آ گیا ہے، اس کا بیٹا تو کوئی نہیں ہے نا، یہ آج نہیں تو کل چلا جائے گا، جب کل چلا جائے گا تو اس کا یہ دین بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان چلے جائے تو اس کا کام بھی ختم ہو جائے. جب اولاد نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں ہے، تو یہ اب تر کے تانے رسول کو مل رہے تھے. نہیں توجہ کی، یہ اب تر کے تانے مکے میں بھی مل رہے تھے، مدینے میں بھی ملنے لگ گئے کہ اس کی بیٹی ہے نا، وہ اور کیا کرے گا، وہ بھی بیٹیوں سے تو نہیں چلتے کام، بیٹوں سے چلتے. اب تر تو جب رسول کو تکلیف تو رسول جانتا تھا، لیکن پھر بھی دل میں ٹھیس پہنچی، یہ مجھے اب تر کہہ رہے ہیں. میں کہوں گا بھائی ثقلین پریشان نہ ہو، اللہ اس مجلس کا زہرہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے، لیکن گھبراؤ نہیں. پیغمبر کہتے ہیں جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے. اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، رسول کی بیٹی کے صدقے اللہ آپ کو بیٹے بھی دے. توجہ ہے یا نہیں؟ لوگ سمجھ رہے تھے اب تر کے تانے مکے میں بھی ملنے لگے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے نا، تو ٹھیس لگی اندر. اور اتنی سی ٹھیس بھی اللہ کو برداشت نہیں ہوئی کہ میرا نبی اتنا بھی رنجیدہ ہو. میں بات کر گیا، اللہ اپنے نبی کو اتنا بھی رنجیدہ دیکھنا نہیں چاہتا، تو رسول جسے کہہ دے کہ جس پہ میری بیٹی ناراض ہے اس پہ میں ناراض، اور جس پہ میں ناراض اس پہ میرا اللہ ناراض. ذرا سمجھنے کی بات ہے نا. بہرحال اللہ کو برداشت نہ ہوا، جبرائیل کو کہا جاؤ یہ سورہ تحفہ لے جاؤ اور خبر لے جاؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرا حبیب گھبرا نہیں، رنجیدہ نہ ہو، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ. اس کوثر کے بدلے اب تیرا کام یہ ہے، نمازیں پڑھتا جا، قربانیاں دیتا رہا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے اب تر کہنے والے اب تر ہوں گے. یہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. تقریباً 50-55 منٹ ہو گئے ہیں میں بات گفتگو کرتے ہوئے. بھائی صاحب بتائیں، میں زیادہ نہ لے جاؤں ٹائم. توجہ ہے یا نہیں؟ بہرحال میں جلدی کرتا ہوں. توجہ ہے؟ کعب نمازیں پڑھتا رہے، قربانیاں دیتا رہے، یہ نامرادوں کا نشان نہیں رہے گا. 14 میں کہتا ہوں اس دن تو ممکن ہے کئی لوگ یقین نہ کرتے ہوں، 1400 سال بعد تو یقین ہو گیا. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اولاد رسول و بطول نہ ہو. میرے پاس ٹائم نہیں تو میں آپ کو اس کی پورے بہت بڑی باتیں آپ کو سناتا. دنیا کا کوئی خطہ نہیں آپ دکھا سکتے جہاں اولاد بطول نہ ہو. اور مجھے دنیا کا کوئی خطہ بتاؤ جو اب تر کہنے والے تھے ان کی کوئی نسل موجود ہو. اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا یا نہیں ہو چکا؟ ان نشانیہ کا هو الابتر، یہ جو تجھے ابتر کہتے ہیں یہی ابتر رہیں گے. سورہ ہدیہ ہوا، رسول نے پڑھا، خوش ہوئے، رنجیدگی ختم ہوئی، وہ جو رنج تھا وہ چلا گیا. خوشی خوشی سورہ کو لے کے رسول کعبے کی طرف بڑھے. نہیں غور فرمایا اس سورہ کوثر کی عظمت کو دیکھیں، شان نزول پڑھ رہا ہوں. خوشی خوشی اس مژدے کو، اس خبر کو لے کے کعبہ کی طرف بڑھے. یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے لیکن سب سے عظیم سورہ ہے. تو اگر یہ قرآن کا عظیم سورہ ہے تو اس کا مصداق کتنا عظیم ہوگا. کعبے کی طرف بڑھے، ذرا سنیے گا، کعبے کی طرف بڑھے اور آ کے کیا دیوار کعبہ پہ اس سورہ کو آویزہ کر دیا تاکہ دنیا پڑھے جس کو تانا دے رہے ہو اب تر کا. توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے بے حق محمد آل محمد. نعرہ تکبیر،
ماشاءاللہ قبلہ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ خیریت؟ اجازت ہے؟ اللہ آپ کو سلام. بس میں جلدی کر دیتا ہوں، آپ کی اجازت ہے. اللہ آپ کو سلامت ہے. میرے بھائی آ گئے ہیں اور اب انشاءاللہ آپ کی توجہ ان کی طرف بھی رہے گی. بس تھوڑی دیر مجھے اب دے دیجئے، میں سمیٹ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں ساری باتوں کو. سورہ کو لیا، دیوار کعبہ پہ آویزہ کر دیا تاکہ ہر کس و ناقص، ہر خاص و عام اللہ کی اس خبر سے آگاہ ہو جائے. جو مجھے تانا دینے والے تھے انہیں جواب تانا کے طور پر سورہ کوثر کو آگے دیوار کعبہ پہ آویزہ کیا. اور کیا کہاں کیا؟ دیوار کعبہ پہ. اس جگہ کیا. ایک میلہ ہوتا تھا ہر سال، جسے میلہ عکاس کہا جاتا تھا. ہر سال. اب تو دور ختم ہو گئے، پہلے ادھر بھی میلے لگتے تھے. 50-40 سال پہلے میلے ہوا کرتے تھے، لوگ بڑے جائے گا ادھر بھی میلے لگتے تھے. ہر قسم کے اس دور کے گیم کھیلیں ہوتی تھی. تو مشاعرہ بھی ہوا کرتا تھا. اس مشاعرے میں جس شاعر کا سب سے اعلیٰ کلام ہوتا تھا نا، جو ٹاپ پہ چلا جاتا تھا، اس کو انعام یہ دیا جاتا تھا کہ اس کا وہ کلام کعبے کی دیوار پہ آویزہ کر دیا جاتا تھا. اگلے سال تک میلے تک لگا رہتا تھا. اگر اس سے بڑا کلام آ جائے تو پھر اسے اتار کے اس بڑے کلام کو لگا دیا جاتا تھا، پھر اس سے بڑے کلام کو لگا. اور اگر بڑا نہیں آتا تھا وہ پھر وہی لگا رہتا تھا. یہ ٹائٹل ہوتا تھا، یہ انعام ہوتا تھا. اور جہاں پیغمبر نے سورہ کوثر کو آویزہ کیا، اس کے نیچے وہ کلام موجود تھا. اور وہ کلام کس کا تھا؟ امراء القیس، عرب کا بہت بڑا شاعر. خدا قسم میرے پاس وقت نہیں رہا. میرے بھائی میں آ گئے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ زیادہ دیر بیٹھے. انشاءاللہ آپ معزوز ہوں گے، بڑے ذمہ دار، اور ہم فخر کرتے ہیں ان پر. اللہ انہیں زندگی دے، طول عمر دے، سلامت رکھے، حق گو. اور اس دور میں اس جگہ پہ پہنچتے ہوئے، پہنچ کر بھی حق کو نہیں چھوڑا. حق کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ انہیں سنیں گے. توجہ ہے؟ وہ امراء القیس کا کلام لگا ہوا تھا. لوگ دوڑے، اور تو کچھ نہ ہوا، دوڑے امراء القیس کے گھر میں. دروازہ کھٹکھٹایا، بجایا. امراء القیس باہر نکل لے. بولے نہیں. یہ محفوظ رکھتے تھے، جو بڑے بڑے شعراء تھے نا، اپنی زبان کو بات نہیں کرتے تھے تاکہ زبان محفوظ رہ جائے. کوئی ایسی زبان کے الفاظ ان کے زبان کا حصہ نہ بن جائے. بڑے بڑے شعراء، اب وقت نہیں میں اس کے آپ کے تفصیل کہتا، کبھی ملا موقع تو کہوں گا. ایسے اشارہ کیا، کیا بات ہے؟ قیامت آ گئی ہے. شور ڈلا ہوا تھا. وہ جو لوگ دروازے میں آتے، قیامت آ گئی. اس سے بڑی توہین کیا؟ جو توہین ہوتی تھی. ابھی میلہ آیا نہیں اور وہ محمد نے اپنا کلام جا کے لگا دیا. اپنا کلام نہیں، غور فرمائیں، توجہ کیجئے گا. اپنا کلام لگا. بھائی توجہ کیجئے گا، میں سبھی سمیٹ رہا ہوں اور جملے پہ غور کیجئے گا، پھر آگے بڑھنا ہے. اپنا کلام لگا دیا ہے. تیرے کلام پہ ابھی میلہ آیا نہیں. کچھ نہیں بولے. دیوار سے باہر، دروازے سے باہر قدم رکھا، آگے چل پڑے. اب یہ سارے لوگ امراء القیس کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور مجمع بڑھتا جا رہا ہے. ایک سے دوسرا، تو کدھر جا رہے ہو؟ وہ امراء القیس. یہ لوگ اس کے ساتھ واقعہ سناتے جا رہے ہو. دیوار کعبہ پہ اس کے کلام کے اوپر محمد نے اپنا کلام لگا دیا، اپنا کلام لگا دیا، اپنا کلام لگا. توجہ ذہن میں نہیں ہے؟ اپنا کلام لگا دیا. مجمع بڑھتا گیا، جیسے دھرنا بڑھا ہوا تھا. اب یہ بھی بڑھتا گیا، جلوس بڑھتا گیا. اور دیوار کعبہ پہ پہنچے، آگے امراء القیس ہے. پورا مجمع مکے کا ساتھ ہے. امراء القیس نے جا کے سورہ کوثر کی تلاوت کی. نہیں غور فرما رہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ سورہ کوثر کو اٹھا کے دیکھا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جیسے ہی پڑھا، پورا مجمع اس انتظار میں تھا. یہ کلام کو اٹھائے گا، پھاڑے گا، کہے گا یہ کیا لگا رکھا ہے، یہ محمد کے کلام کو پھاڑ دے گا. اب ان کی توقع یہ تھی کہ اتنا بڑا شاعر، اب اس کا غصہ ہم دیکھیں گے، اس محمد کی توہین ہو گئی. لیکن جب اس انتظار میں تھا، امراء القیس نے پڑھا انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب پڑھا نا، پڑھ کے
پورا مجمع کسی اور انتظار میں تھا۔ امرؤ القیس نے ہاتھ اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا، یہ سارے کہتے آ رہے تھے نا محمد نے اپنا کلام لگا دیا، اپنا کلام لگا دیا، اپنا کلام۔ تو امرؤ القیس نے زبان کھولی، انگلی کا اشارہ کا دیوار کعبہ کی طرف، اس کلام کوثر کی طرف، سورہ کوثر کی طرف انگلی اٹھا کے کہا ما ھذا کلام البشر۔ تو ہم تو کہتے تھے محمد کا کلام، محمد کا کلام، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ توجہ ہے، میں ساری بات سمیٹ کے لے گیا۔ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، جسے تم بشر کا کلام سمجھتے تھے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ پہلا جملہ کہا، اس کے بعد کوئی جملہ نہیں کہا، 2 قدم آگے بڑھائے، آگے بڑھا کے محمد کی اس لائی ہوئی سورہ کوثر کو نہیں اتارا، اپنے کلام کو اتارا، نہیں غور کیا، احترام کیا۔ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ تو پھر میرا جملہ سن لیجئے گا اور میں بس سمیٹ رہا ہوں۔ جب کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن کا دعویٰ بھی ہے نا کہ اگر یہ سمجھتے ہو محمد کا کلام ہے تو لاؤ سورہ کی مانند، لاؤ سورہ کی مانند، لاؤ سورہ کی مانند ہے یا نہیں قرآن؟ تو آپ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی سورہ کا مقابل بھی پیش نہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر تمہارے پاس قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر کا بدل اور مثل نہیں ہو سکتی تو پھر کوثر کے مصداق کی مثل کہاں سے لاؤ گے؟ پتہ نہیں سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے، میں جملہ کہہ دی گیا۔ جب کوثر کی مثل نہیں پیش کر سکتے تو کوثر کا مصداق فاطمہ ہے، کیا فاطمہ کے مثل پیش کرو گے؟ جیسے رسول نے کہا ان الفاطمہ آیت الرحمن و ترجمان القرآن، دنیا والو سنو، یہ میری بیٹی جو ہے آیت الرحمن اللہ کی نشانی ہے، و ترجمان القرآن، اور قرآن کی ترجمان ہے۔ جو اللہ کی نشانی ہو، اللہ کی نشانی کا احترام، آیات الہی کا احترام واجب ہے۔ حاجی سمجھتے ہیں ان صفا والمروہ تھا، یہ آیتیں پڑھتے تھے نا، صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان سعی کرتے ہو، پڑھتے ہو نا اس آیت کو، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کا تقوی پاتا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ دلوں کا تقوی پاتا ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ تو رسول کہہ رہا ہے آیت الرحمن یہ اللہ کی نشانی کبریٰ ہے، آیت کبریٰ ہے۔ تو جس آیت کبریٰ کا احترام واجب ہے، میں آ گیا مسلمانوں بتاؤ اس کا احترام کیا گیا؟ کتنا مسلمانوں نے احترام کیا؟ زیادہ بات کو آگے بڑھائیں گے میرے بھائی، کتنا کہ احترام کیا؟ آج 1400 سال بعد بھی کہتے ہو فاطمہ خطا پہ تھی، لعنت ہو تجھ پر۔ 1400 سال بعد بھی رسول کی بیٹی کو خطا پر کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جو راضیہ ہے، جو مرضیہ ہے، جو بطول ہے، جو فاطمہ ہے، جو عذرا ہے، جو ام عبیہ ہے، جو بطول کہتے ہی اسے ہیں، جو معصوم، اسے کہتے ہو خطا پر تھی 1400 سال بعد۔ اور یہی دکھ ہمیں لے گیا، آج بھی اس نے ہمارے سینوں کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے کہ آج بھی تو کہتا ہے فاطمہ خطا پر تھی۔ یہی تو دکھ ہے، نہ دیتے فدق، نہ دیتے حق، شاید ہم اتنا نہ روتے اگر تم تھوڑا سا احترام کر لیتے۔ نہ دیتے حق، احترام تو کر لیتے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، جوادی صاحب پڑھ رہے تھے کہ اب جب رسول کی بیٹی آتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے تھے، اگر باپ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہوتے تو پھر آج کا ہر باپ مسلمان اپنی بیٹی کا اسی طرح احترام کرے، کھڑا ہو جائے۔ جب نہیں کھڑا ہوتا تو پتہ چلا کہ باپ ہونے کی خاطر نہیں، یہی وجہ ہے کہ جب جناب عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، آداب عرب کے خلاف ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کا اس طرح احترام کرے،
اس کی طرف چہرہ کر کے کہا عائشہ میں خود نہیں کھڑا ہوتا. اجرکم اللہ، میں بات ختم کر گیا. عائشہ میں خود نہیں کھڑا ہوتا، جب یہ میری بیٹی آتی ہے جبرائیل و میکائیل آ جاتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور میرے شانے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا اور حکم دیا ہے میری کنیز آ رہی، اٹھ کے استقبال کر. کائنات کا رسول جس کے لیے اٹھ کر استقبال کرے تو منبر پہ بیٹھا رہے. کیا یہ قیامت نہیں تھی؟ بی بی گھر سے چل کے آگے منبر پہ آ گئی تھی، آگے یہاں آ گئی. پہلے تو یہی نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں یہ مجبوری نہیں کرنا چاہیے تھا بی بی کو. اگر بی بی آئی گئی اتنا مجبور کر دیا تو کم از کم اٹھاتے. اگر رسول بیٹھے ہوتے آج اترتے یا نہ اترتے. بی بی کو یہی دکھ کہا گیا آج میرا باپ یہاں بیٹھا ہوتا، اگر اس منبر سے نہ اترتا. لیکن مسلمان بیٹھا رہا، اترا نہیں. اور ساتھ کھڑے ہوئے مسلمان نے سند کو پارا کیا. میں نے تو پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، سند کو ٹکڑے کیے. رسول نے کہا نا آیت الرحمن و ترجمان القرآن، میری بیٹی اللہ کی نشانی کبریٰ ہے، آیت کبریٰ ہے اور قرآن کی ترجمان ہے. جب اس نے اپنے دعوے پر قرآن پڑھا تو جھٹلا دیا گیا. گواہ پیش کیے، جھٹلا دیے گئے. بی بی آ گئی گھر، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. جیسی گئی تھی ویسی ہی آئی. آخری جملے میرے، میں آپ سے پوچھتا جیسی گئی ویسے آئی؟ ایسے نہیں آئی. آغا مہاجر کہتے ہیں میں شام میں پڑھ رہا تھا، میں نے جب بی بی کا پڑھا نا محشر میں آنا، اور میں نے کہا بی بی روتی آنکھوں سے محشر میں آئے گی، تو ایک سید عالم دین کھڑے ہو گئے. کہا آغا مہاجر ایسے نہ پڑھ، بی بی روتی آنکھوں سے آئیں گی. میرا آخری جملہ ہے، روتی آنکھوں سے نہیں آئیں. کہا پھر؟ کہا بی بی روتی آنکھ سے آئیں گی. ایک آنکھ تو ظالم نے تماچا مار گئے، ایک آنکھ تو ظالم نے تماچا مار کے ضائع کر دی تھی. تو میں کہہ گیا نا بی بی اس طرح نہیں آئی، تماچے کھا کے آئی. آج اگر جب بی بی کو رسول کی بیٹی کو تماچے پڑ رہے تھے، اگر مسلمان کھڑے ہو جاتے، کل علی کی بیٹی کو تماچے نہ پڑتے، اور پھر کربلا میں آ کے حسین کی بیٹی کو تماچے نہ پڑتے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ینقلبون.